بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کسٹم اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ، فائرنگ سے 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے یارک پلازا کے قریب کسٹم اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے انسپیکٹر حسنین اور کانسٹیبل ضیاء جدون شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایاوا نیوز کی DSNG بھی فائرنگ کے زد میں آئی، جس سے نقصان پہنچا۔ فائرنگ سے عملہ محفوظ رہا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کسٹم اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ، فائرنگ سے 2 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے یارک پلازا کے قریب کسٹم اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے انسپیکٹر حسنین اور کانسٹیبل ضیاء جدون شہید ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایاوا نیوز کی DSNG بھی فائرنگ کے زد میں آئی۔ معاشی تعلقات کی بحالی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ معیشت سے متعلق بال ہمارے کورٹ میں ہے، اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ ہماری سمت بالکل واضح ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر مسعود خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، ٹیکس نظام میں بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ مسعود خان کا کہنا تھا کہ اہم سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان سے متعلق رویوں میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک سے متعلق اچھی خبریں آئیں گی۔ وزیر خزانہ سے ملاقات میں امریکی حکام نے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ IMF نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹیشن پروگرام کے لیے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالر کی درخواست منظور کر لی۔ ذرائع وزارت خزانہ کہنا ہے، پاکستان نے EFF پروگرام کے لیے 3 سے 4 سال کے لیے درخواست کی ہے۔ پاکستان نے دوسری درخواست موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے متعلق کی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مانگے ہیں۔ IMF مشن مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا۔ مشن نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں معاشی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹلائزیشن اور ترقی پاکستان کی ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا معاشی ٹیم کے ساتھ دورہ امریکہ۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگ کے نمائندوں کو بتایا کہ پاکستان عالمی بینک کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی ممکنہ سرمایہ کاری سے متعلق بھی بات کی۔ بیرونی دباؤ، مہنگائی اور شرح سود پر ریٹنگ ایجنسیز کے خدشات کو دور کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ موجودہ معاہدے کے اثرات پر گفتگو کی اور سرمایہ کاری کے بعد مثبت معاشی اشاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر ضمنی الیکشن آج ہوگا۔ حکومت نے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی سفارش پر پنجاب اور بلوچستان کے چند اضلاع میں موبائل سروس بند رہے گی۔ الیکشن سے قبل آروز سے زبردستی خالی فارم 45 پر دستخط لیے گئے۔ جنہوں نے دستخط نہیں کیے ان کو مارا پیٹا گیا۔ ترجمان PTI کا حکومت پر سنگین الزام۔ کوشش یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں PTI کے کینڈیڈیٹس کو ٹوٹلی ایریلیونٹ کیا جا سکے۔ ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، مختلف ROs کے پاس جا کے انہوں نے بلینک فارمز 45 ان کے اوپر ان کے سگنیچرز اور تھم امپریشنز آلریڈی لے لیے ہیں۔ جس شخص نے انکار کیا ہے ایسا کرنے سے پکڑ کے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے۔ جو مرضی کر لیں ہمارے ساتھ، ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے۔ کل کے الیکشن میں 8 فروری کی طرح اس سے بھی بڑا سرپرائز اسپرنگ کریں۔ اور اب بات کریں گے جعلی مینڈیٹ سے آنے والوں کا حکومت کرنا نہیں بنتا۔ قرارداد کے ذریعے جلسے میں 8 فروری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ نہ غلط کو مانا ہے اور نہ ہی آئندہ مانیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا پشین میں جلسے سے خطاب۔ بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ تحریک بڑھے گی، کراچی تک جائے گی، خیبر پختونخوا تک جائے گی، پنجاب تک جائے گی، پورے ملک کو اٹھائیں گے اور اس جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں بنتا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے ہم باجے بجانے کا شوق ہے تو دوسرے فورم پر جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی توہین عدالت کی طرح توہین پارلیمنٹ پر ایکشن لیں۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن میں ہیں، ان کو بھی خدشات ہیں، ان کی سیٹیں کسی کو دے دی گئیں۔ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں، مولانا فضل الرحمان کو ان کی سیٹیں واپس دیں۔
ترجمان رؤف حسن کا بانی پی ٹی آئی کے دستخط سے چیف جسٹس کو خط بھیجنے کا دعویٰ۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دستخط کرنے یا لکھنے کی سہولت میسر ہی نہیں۔ رؤف حسن نے کہا خط میں چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ چیف جسٹس انصاف دینے میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے 6 ججز کا خط بھی دبانے کی کوشش کی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ منصب چھوڑ دیں۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ مکمل، زہر خورانی کا ثبوت نہیں ملا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا شفا اسپتال میں طبی معائنہ، رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو معمولی نوعیت کے گیسٹرو کی تشخیص ہوئی۔ سابق خاتون اول کی ای سی جی، اینڈوسکوپی، ایکو سمیت تمام رپورٹس کلیئر کرا دی گئیں۔ خوراک کی نالی اور معدے میں سوجن جبکہ بلڈ پریشر معمول سے زائد رپورٹ ہوا۔ معدے میں السر کی تصدیق نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دینے سے انکار کر دیا۔ تین ہفتوں سے زہر دینے کا واویلا مچایا ہوا تھا۔ بشرا بی بی کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیئر قرار دی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا رپورٹس میں بشرا بی بی کو معمولی نوعیت کے گیسٹرو کی تشخیص ہوئی۔ یہ تھا وہ زہر جس کے لیے 3 روز سے کے پی حکومت بھی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے، ان کا پروپیگنڈا خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لیگی رہنما طلال چودھری بولے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے۔ جھوٹ ان کا ٹریڈ مارک بن چکا۔ طبی معائنے کی رپورٹ نے ہارپک کہانی کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ کراچی میں عید پر 15 سالہ اسما کا مبینہ اغوا، ملزم نے لڑکی سے رحیمیہ خان میں نکاح کر لیا۔ نکاح نامے میں عمر 19 سال لکھوائی گئی۔ ملزم آصف لڑکی کے گھر پر پانی سپلائی کرتا تھا۔ اور اب بات کریں گے کراچی میں اسٹریٹ جرائم اور ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ کراچی میں ایس ایس پی آفس کے باہر دھرنا اور امن قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں خوفناک اضافے اور معصوم شہریوں کی ڈکیتی مزاحمت میں قتل کے واقعات کے خلاف جماعت اسلامی نے بھرپور مہم کا آغاز کر دیا۔ ضلع شرقی میں ایس ایس پی آفس کے باہر کارکن پہنچ گئے، دھرنا دے دیا۔ عوام کی جان اور مال کی ذمہ داری پولیس کی ذمہ داری ہے، لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکو شہریوں کو لوٹ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، مگر پولیس ان وارداتوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر تم عوام کے تحفظ ہی نہیں کر سکتے تو تم کیوں حکومت میں موجود ہو؟ جماعت اسلامی کے تحت شہر کے دیگر اضلاع میں بھی تھانوں کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ ساہیوال کے علاقے فریڈ ٹاؤن میں بیوٹی پارلر میں ڈکیتی کی واردات، میک اپ کرانے کے لیے آنے والی 4 دلہنیں لٹ گئیں۔ 2 ڈاکو خواتین کے بھیس میں بیوٹی پارلر میں داخل ہوئے۔ ڈاکو دلہنوں سے 18 تولے سونا اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے 9 ماہ میں $1 ارب کی گندم درآمد کی ہے۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک پاکستان نے 3.4 ملین ٹن گندم درآمد کی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جولائی 2023 میں ممکنہ گندم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے درآمد کی اجازت دی تھی۔ رواں مالی سال ملک میں 27 ملین ٹن گندم کی پیداوار ہوئی جبکہ 31 ملین ٹن کی گندم کی ضرورت تھی۔ لاہور میں چینی کی قیمت $4 فی کلو اضافے کے بعد پرچون مارکیٹ میں $150 فی کلو ہو گئی۔ اور میں چینی کی قیمت ایک روز میں $4 فی کلو بڑھ گئی، جس کے بعد پرچون مارکیٹ میں چینی $150 فی کلو فروخت ہونے لگی۔ عوام جب تک کھائے گی تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی رہے گی۔ عوام کو چاہیے ان چیزوں کو بائیکاٹ کرے تو ریٹ آٹومیٹک نیچے آ جائیں گے۔ مہنگائی جس طرح سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ جو ضروری اجناس ہے اس میں بھی اگر یوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو غریب کے تو کمر توڑ رہے ہیں۔ اکبری منڈی میں چینی کا کاروبار کرنے والے تاجر رہنما اصغر بٹ کہتے ہیں کہ چینی ایکسپورٹ کی اجازت کی خبروں نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باہر بھیجنے تو تب ہو جب ہمارے پاس سرپلس ہو، اور یہاں اگر چینی باہر بھیجنے کے احکامات پہ عمل درآمد ہوا تو یقینی بات ہے چینی اور بڑھ جائے گی۔ صارفین کا مطالبہ ہے کہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران
कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहने की पेशगोई की है। पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। चमन में तूफानी बारिशों से तबाही के बाद रिलीफ के कामों में तेजी आई। पीडीएमए की तरफ से खैमे, कंबल, बर्तन और दूसरा सामान पहुंचाया गया। पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान ने कोयटा चमन शाहरा ट्रैफिक हादसे के लिए बहाल कर दी। रिपोर्ट करेंगे अख्तर गुलफाम। चमन में तूफानी बारिशों सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला आया, इससे बहुत ज्यादा नुकसान आए। स्पेशली हमारे रूम सारे के सारे गए, जानवर गए। इसी के साथ जिस रूम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे, ज्वेलरी थे, वो सारे गए। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। घर भी तबाह हो गया, हमारा 10 कमरे भी तबाह हो गया, टीचर का घर भी तबाह हो गया, स्कूल का दीवार भी गिर गया और माल मवेशी भी तबाह हो गया। मुतासरा इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी पाक फौज और एफसी ने मुश्तरका फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये सारा चमन में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है पाक फौज और एफसी वाले। उसने कल भी सामान राशन तकसीम किया, वकील भी लगाया। शुक्रिया अदा करते हैं चमन स्काउट की, उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। पाक फौज की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ग्रे स्टेशन से पानी की निकासी की और मुतासरा आबादी को बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात और तबी देखभाल फराहम करने में मुसलसल मसरूफ है। इमदादी खुराकी सामान की तकसीम और प्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को यहाँ के लोगों ने खुशआइन इक़दाम करार दिया है। कैमरामैन आयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, पाक अफगान सरहद, गुरी कौल, चमन। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू हो गई। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। पीपल्स बस सर्विस से अवाम को चिंची से निजात मिल जाएगी। एयर कंडीशन बस में सफ़र मोटरसाइकिल से भी सस्ता पड़ेगा। अवाम ने वोट देकर हम पर एहसान किया है, हमारा फ़र्ज़ है 5 साल में उनका एक एक मसला हल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सेनेटर वक़ार मेहदी ने सिविल अस्पताल कराची का दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। वक़ार मेहदी कहते हैं कि मरीजों के बढ़ते हुए रश के पेश नज़र सिविल अस्पताल में तोसी का फैसला किया गया है। सिविल अस्पताल कराची आमद के मौके पर अस्पताल के सरबराह डॉक्टर खालिद बुखारी और दीगर अमले ने सेनेटर वक़ार मेहदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिविल अस्पताल में पौधा भी लगाया गया। वक़ार मेहदी को सिविल अस्पताल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा मरीज सिविल अस्पताल आते हैं, जिसकी वजह से गुंजाइश बहुत कम हो चुकी है। निगरान हुकूमत के दौर में सेहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। पूरे सिंध का ये वो वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ तमाम अमराज का यहाँ इलाज होता है और यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत मौजूद हैं। यहाँ पे मेडिसिन पेशेंट्स को, चाहे वो कैंसर का पेशेंट है, चाहे वो 500 रुपये की दवा है या 5 लाख की दवा है या इंजेक्शन है, वो उनको यहाँ हॉस्पिटल से दिया जाता है। ये बड़ी बात है। सिविल अस्पताल के सरबराह डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं, सिविल अस्पताल में 50 बेड पर मुश्तमिल ICU भी तैयार किया जा रहा है। कैंसर के मरीजों की केमोथेरेपी मुफ्त की जाती है। मुतल्लिका मरीज को 3 से 4 लाख रुपए की अद्वियात भी मुफ्त फराहम करते हैं। मेडिसिन मिल रही है, 3-3, 4-4 लाख की एक टेबलेट है, हमारे पैकेट मिलता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सिविल अस्पताल कराची में 2 नए टावर्स की तामीर से यहाँ आने वाले हजारों मरीजों को सहूलत हासिल होगी। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। कराची में ओमान के कौंसल जनरल सामी अब्दुल्लाह ने दीगर कौंसल जनरल्स के एजाज़ में ईद मिलन निशायत दिया। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। कराची में मुख्तलिफ कौंसल जनरल और शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ओमान के कौंसल जनरल सामी अब्दुल्ला पाकिस्तानी सकाफत और खानों के दीवाने निकले। कहते हैं कि कराची की बिरयानी का जवाब नहीं और सिर्फ बिरयानी से बात नहीं बनती, बिरयानी में आलू भी जरूरी हैं। How many the budget and how the but with good investment going to be here. Inshallah, all the GCC country as well going to support and going to come very soon to Pakistan. मुख्तलिफ कौंसल जनरल ने तकरीब को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात पाकिस्तानी माशरे की अमूमी रुझानात जानने के अलावा दो तरफा कारोबारी ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका भी फराहम करती हैं। आउटसाइड पाकिस्तान जो हमारे कौंसल जनरल्स हैं या एम्बेसीज हैं या और जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको कोलैबोरेट करना पॉलिसी मेकिंग के लिए या जो नए हमारे चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम कोई स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करें।
कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के सेक्रेटरी का कहना था कि तंजीम का मकसद माशरती और कारोबारी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर को एक पेज पर लाना है। तकरीब में इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान के कौंसल जनरल के अलावा सनती और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv।